کل کی بات بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراز تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے, اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. نعیم بٹ صاحب نے 2 بڑے فراڈیوں کو بے نقاب کیا, اور ان فراڈیوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام بھی خوب اچھی طرح استعمال کیا اور عوام کو بہت پاگل بنایا. نعیم بٹ صاحب کی اس جرت اور حق گوئی پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ پرچی میں نے ہی کسی کے ذمہ لگائی تھی کہ مجھے لکھ کے دے تاکہ مجھے یاد آ جائے. بہت دنوں سے نعیم بٹ ہے نا لاہور میں جو تبلیغ کے ہیں, میسج ٹی وی میں اکثر ان کے بیانات بھی آتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا تھا. میں نے اگلے ہی دن کرنا تھا لیکن ڈیلے ہوتا جا رہا تھا وہ شکریہ. کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ہمارے اکابر ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے ہیں, ہم علم میں تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں, چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے درائیونڈ کی مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہو. یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے, سمجھتے ہو. تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے, اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے, اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسے ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا, ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے, پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے, پہلی دفعہ میں تو شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون, کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو, شاگرد تھا کوئی, میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں, یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی چڑیل, کوئی بھوت نہیں ہے, آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا, نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ, تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں, بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے, بوٹ یہ پالش کریں گے, مالشیں کریں گے, اور حضرت جی حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا, دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا, اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے, تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے, ابھی کیا نام لوں میں اس کا. نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے, وہ شاید آپ کو پکڑوائیں گے, ان کی وجہ سے پکڑے جانا. ایک یہ پیر ابکری اور ایک ہانڈی شاہ, اس کا نام ہی ہانڈی شاہ ہے, احسان ہانڈی شاہ. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا.
ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا ہے؟ تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا یا خواب آیا ہوگا یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار, ہم نہیں پہنچے. اور یہ دو تم دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو. تم کچھ اور کھاتے ہو, تم روزانہ زمزم پیتے ہو. کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل. اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے, کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. ویسے بھی یاد رکھو مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے, اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں, یہ لاٹھی سانپ ہے, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے, اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو, تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو, پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے, لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے سکن. نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے؟ تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے, خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے, تہجد بھی ہوتی ہے, اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے, نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے, ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اوٹ پٹان باتیں کرتے ہیں. ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے, بلکہ کوئی بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے, یہ اتنا پہنچا ہوا ہے.